خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے قیامت صغری، 198 افراد جاں بحق، متعدد زخمی اور درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ بپھرے ریلیں گاؤں کے گاؤں بہا لے گئے۔ سیلابی ریلوں میں جانور اور گاڑیاں بھی بہہ گئیں۔ بنیر میں سب سے زیادہ تباہی، 91 افراد جاں بحق۔ بنیر میں سیلاب میں گھرے لوگ امداد کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھے رہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے شانگلہ اور باجوڑ میں بھی تباہی کی داستان رقم۔ باجوڑ میں 21، مانسیرہ اور شانگلہ میں 23 افراد جان سے گئے۔ بٹگرام میں آسمانی بجلی گرنے سے 15 افراد لقمہ اجل بنے۔ بنیر، باجوڑ، مانسیرہ اور بٹگرام آفت زدہ قرار۔ خیبر پختونخوا حکومت کا MI-17 ہیلی کاپٹر باجوڑ میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں دونوں پائلٹ سمیت 5 افراد شہید۔ حکام کے مطابق MI-17 ہیلی کاپٹر امدادی سامان لے کر سالارزئی جا رہا تھا۔ پشاور سے اڑان بھرنے کے بعد ضلع محمد میں رابطہ منقطع ہوا۔ خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر چینگی بانڈا میں گر کر تباہ ہو گیا۔ خیبر پختونخوا میں کل سوگ کا اعلان۔ حادثے کے شہدا کو مکمل سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بارشوں اور سیلابی صورتحال پر ہنگامی جائزہ اجلاس۔ چیئرمین NDMA کی ملک کے بالائی حصوں میں تباہی پر بریفنگ۔ شہباز شریف کی خیبر پختونخوا حکومت سے تعاون جاری رکھنے کی ہدایت۔ ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے لیے تمام وسائل بروکار لائے جائیں۔ وزیراعظم کی گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے فون پر گفتگو۔ قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ کہا مشکل کی اس گھڑی میں سیلاب متاثرین کے ساتھ ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوج تعینات۔ پاک فوج کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن۔ جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت ہزاروں زندگیاں بچا لیں۔ عوام اور اسکول کے بچوں کو نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے لوگوں کو ریسکیو کیا، خوراک اور ادویات پہنچائی۔ گلگت بلتستان میں بھی ہر طرف تباہی و بربادی کے مناظر۔ فصلیں، باغات، مکانات، رابطہ پل اور واٹر چینل تباہ۔ مختلف حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 10 ہو گئی۔ سیلابی ریلیں مختلف علاقوں پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ پانی، گارے اور پتھروں نے ہر شے تہس نہس کر دی۔ غزر میں 30 سے زائد مقامات سیلاب سے بری طرح متاثر۔ ہنزا، استور، گیول، شکر میں خوفناک صورتحال۔ چلاس میں دریائے سندھ کا پانی گھروں میں داخل۔ دیامر کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال۔ بونر نالے میں سیلاب کے باعث واٹر چینل بری طرح متاثر۔ آزاد کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے قیامت ڈھا دی۔ نصیر آباد میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ درجنوں مکان، پل اور سڑکیں تباہ۔ درخت پانی میں بہہ گئے۔ وادی نیلم میں متعدد مکانات اور 2 پل آبی ریلے میں بہہ گئے۔ رتی گلی روڈ 3 مقامات سے بند ہو گئی۔ دریائے نیلم، جہلم اور پونچھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ آزاد کشمیر میں تعلیمی ادارے 3 روز کے لیے بند کر دیے گئے۔ آزاد کشمیر میں وادی نیلم کے سیاحتی مقام رتی گلی میں تاریخ کا سب سے بڑا ریسکیو آپریشن۔ رتی گلی میں رات سے پھنسے 800 سے زائد سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کہتے ہیں سیاحوں کی پھنسی گاڑیاں کل شام تک حوالے کر دی جائیں گی۔ آزاد کشمیر حکومت نے 100 کلو وزن اٹھانے والے 4 ڈرونز خرید لیے ہیں۔ عارف والا میں دریائے ستلج میں پانی کی سطح مزید بلند۔ 45,000 کیوسک کا سیلابی ریلا آبادی میں داخل۔ درجنوں ایکڑ کی فصلیں تباہ۔ ڈھولا بستی کے قریب ٹوٹنے والا بند نہ باندھا جا سکا۔ شکر گڑھ میں نالا بئنگ میں درمیانے درجے کا سیلاب۔ توسا بیراج کے مقام پر ایک بار پھر پانی کی سطح بلند ہو گئی۔ 17 اگست تک پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ۔ تربیرا ڈیم 96% جبکہ منگلا ڈیم 68% تک بھر چکا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں موسلادھار بارشوں سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں ضلع کشتواڑ میں بادل پھٹنے سے تباہی۔ سیلابی ریلوں نے اپنے راستے میں آنے والے گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کر دیا۔ 52 افراد ہلاک اور 200 لاپتہ ہو گئے۔ 50 افراد زخمی۔ ہر طرف پانی، مٹی اور چیخو پکار۔ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران مزید شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وارننگ۔
भारत का राफेल तैयारों की तबाही का इतराफ, मोदी को राफेल तैयारों की कमी पूरी करने की फिक्र पड़ गई। भारत राफेल तैयारों की कमी पूरी करने के लिए फ्रांस से मजीद तैयारे खरीदेगा। स्क्वाड्रन की तादाद 29 तक कम होने पर तैयारे खरीदने का फैसला हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारतीय फिजाइया ने फ्रांस से राफेल खरीदारी के मुआहदे की हिमायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के हाई कमिश्नर इकबाल हुसैन खान की मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में बढ़ते ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान, दो तरफा ताउन मजीद मजबूत करने पर जोर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म से चीनी गारमेंट्स कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात, शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में खसूसी इक्तसादी जोन के क़याम का खैर मकदम, कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती है, पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशतगर्दी की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। ग्रेगरी लोगफर ने पाकिस्तान के 78वें यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कलदम BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी इक़दाम की तहसीन, कहा दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाक अमरीका ताउन के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी कोऑर्डिनेटर का दहशतगर्द हमलों में जाने नुकसान पर अफसोस का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेतली बेकर की मुलाकात, पाक अमरीका दो तरफा माशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ डील तय पा चुकी है, अमरीकी मुआहदे से पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान माशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को मुस्तहकम करार दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निशान इम्तियाज़ मिलने पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने अपना एजाज़ शोहदा और उनके बहादुर लवाहिकीन के नाम कर दिया। सोशल मीडिया X पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला हमें और भी ज़्यादा लगन के साथ वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। भारतीय यौम आज़ादी पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों का यौम सयाह। आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी अवाम का सयाह परचम लहराकर भारत से इज़हार नफरत, भारत के खिलाफ मुजाहरे और रैलियां। मीरपुर में जिला कचहरी और रावलाकोट में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से एहतजाजी रैली निकाली गई। हक खुद इरादियत मिलने तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे कश्मीरी अवाम का अज़्म। नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार साथियों का चहलम, मुल्क भर में मजालिस अज़ा बरपा, शबी अलमो ताबूत और जुलजनाह के जुलूस निकाले गए। लाहौर में मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह से बरामद हुआ। भाटी गेट से होता हुआ करबला गामे शाह पर ख़त्म हुआ। रावलपिंडी में जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से निकला। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पाक से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचा। शोहदाए करबला का चहलम, करबला में 2.25 करोड़ अज़ादारों का खराज अकीदत। इमाम अली मकाम और उनके भाई हज़रत अब्बास और दीगर शोहदा के रोज़ों पर हाजिरी दी। ईरान में भी अरबैन के जुलूस बरामद हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची अरबैन के जुलूस में शिरकत के लिए नजफ से करबला पहुँच गए। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़ महफिल नात के बाद समा हॉल में कव्वाली की महफिल सजाई गई। मुल्क भर से नामवर नात खानों, कव्वालों और ज़ायरीन की हाज़िरी। फ़ज़ा दुरूद सलाम से मुअत्तल। क़ायम मक़ाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान दाता दरबार पर पहुँच गए। बोले हज़रत दाता गंज बख्श पूरे बरे सग़ीर की रूहानी शख्सियत थे। वज़ीर आला पंजाब का आवाम को साफ पानी की फराहमी का मिशन, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्ट्रीट्स की तामीर और मरम्मत जल्द मुकम्मल करने पर जोर। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में साफ पानी, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट और दीगर तरक्याती अमूर का जायजा। वज़ीर आला का बेशतर मंसूबे बर वक्त मुकम्मल ना होने पर नापसंदीदगी का इजहार। ब्यूटिफिकेशन के तमाम मंसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 5 روزہ دورے پر جاپان روانہ۔ مریم نواز کو سرکاری طور پر جاپان کا دورہ کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ کا اعزاز حاصل ہو گیا۔ دورے کے دوران جاپان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ مریم نواز ورلڈ ایکسپو میں بھی شرکت کریں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر پیوٹن کے درمیان ملاقات آج ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے روس اور یوکرین امن معاہدہ کر لیں گے۔ پیوٹن کے ساتھ ملاقات میں اگلی ملاقات بھی طے کروں گا۔ دوسری ملاقات میں میرے ساتھ صدر پیوٹن، صدر زیلنسکی اور کچھ یورپی رہنما بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی بھارت کو مزید ٹیرف لگانے کی وارننگ۔ ٹرمپ پیوٹن مذاکرات کی ناکامی پر بھارت پر ٹیرف بڑھیں گے۔ غزہ اور رفح کے قریب امدادی مقامات پر اسرائیل کے حملے۔ امداد کے منتظر 10 افراد سمیت مزید 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبری قحط کے باعث غذائی اموات سے قلت سے اموات میں اضافہ۔ بھوک سے اموات کی تعداد 239 تک پہنچ گئی۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے نئی بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیلی آبادکاری کا منصوبہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ نئی بستیوں کا منصوبہ 2 ریاستی حل کو مزید کمزور کرتا ہے۔ ترکی کا بھی اسرائیل سے مغربی کنارے میں بستیوں کی تعمیر روکنے کا مطالبہ۔ ترک وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا یہ اقدام اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہی دیرپا امن کا واحد راستہ ہے۔ چین کے شہر بیجنگ میں دنیا کے پہلے ہیومنوائڈ روبوٹ گیمز کا آغاز۔ افتتاحی تقریب میں روبوٹس کی ایتھلیٹکس ریسز، فٹ بال میچز اور ڈانس پرفارمنس۔ روبوٹ مقابلے 17 اگست تک جاری رہیں گے۔ ایونٹ میں 26 قسم کے مقابلوں میں 16 ممالک کی 280 ٹیمیں شریک۔ ڈمپل کوئین ہانیہ عامر نے ایک اور عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا۔ اداکارہ ہانیہ عامر دنیا کی 10 خوبصورت ترین اداکاروں کی فہرست میں شامل۔ انٹرنیٹ مووی ڈیٹا بیس نے 2025 اور 2026 کی خوبصورت اداکاروں کی فہرست جاری کر دی۔ اور ہالی ووڈ ایکشن تھرلر فلم اٹامک کی جھلکیاں جاری کر دی گئیں۔ فلم اٹامک 28 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔